بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام احسان ہے کہ اس فتنے کے دور میں جہاں ایمان کا بچانا مشکل اور دین پر چلنا مشکل، بقول ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اس وقت تو فضاؤں کے اندر بھی گناہ بھرا ہوا ہے. ایسے خطرناک دور میں اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں اور اس عالی محنت، اس کام، اس فکر کے لیے مجتمع فرمایا جس کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد پر عائد کی گئی. یعنی یہ علماء سے سنا کہ یہ کوئی ثواب کی وجہ سے نہیں، یا کوئی ٹولہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، یا کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ سنا فرمایا کہ ہم ساری امت کے سارے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی امت میں سے اس امت کو جو بہترین امت جو قرار دی گئی ہے، اس کی جو علت اور جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی. اور ختم نبوت ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام رسانی کا، ان کو دین پر لانا، ان کو اللہ کے اوامر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں لانا، یہ میرے محترم دوستوں ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا جس جگہ جہاں رہتا ہے اس کی ذمہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. میرے محترم بزرگ دوستوں کتنا بڑا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اس فکر، اس محنت، اس کام کے لیے کہ کیسے سارے انسان ہدایت پر آ جائے، جہنم سے بچ جائے، ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس محنت کے لیے جس سے دین دنیا میں زندہ ہوتا ہے، جس سے اللہ کے عوامر زندہ ہوتے ہیں، اور جس سے میرے محترم دوستوں اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں اترا کرتی ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ کام کی طرف متوجہ فرمائی، واقعی اللہ کا شکر. اور یہ ہمارا یہاں بیٹھنا میرے محترم دوستو ہم سب سیکھنے والے ہیں. مذاکرہ ہے، بڑوں کی باتیں ہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کرتے تاکہ ہمیں اور آپ کو مذاکرہ کہتے ہیں، مہمان والے جب مذاکرہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل جو ہے ان کی ایمان میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور یہ مذاکرہ ایمان کے تذکرے ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو ہم سب سیکھتا رہیں، سیکھنے والے ہیں. وہ محنت جو نبی کرتے تھے. میرے محترم دوستو ہم آپ سنتے ہیں بڑوں سے کہ جتنی قومیں، جتنے علاقوں میں، جس دور میں بڑی بڑی قومیں، ملک والے، مال والے، طاقت والے، ثروت عرفت والے، فرعون، قارون، قوم عاد، قوم لوط، بڑی بڑی قومیں آئیں، اور وہ پورے اپنے اس زمانے کے مادیت کی پوری طاقت ان کے پاس تھی، پورے وسائل ان کے پاس تھے، پوری طاقت ایسا نظام ان کے پاس تھا کہ اس گھمنڈ میں آ گئے کہ ہم سے بڑی کوئی دنیا میں طاقت ہے. ان پہاڑوں کو تراش کر اس میں محلات اور مکان بنا لینا، اور اتنے لمبے لمبے قد، ایسی طاقت کہ ایک ہاتھ سے ایک تناور درخت جو کھجور کا وہ اٹھا کے پچھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اور ایسے مال کہ ان کی مال اور ان کی دولت کو سنبھالنے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی جو ان کی کنجیاں لے کے چلتی تھی. میرے محترم اس گھمنڈ میں آ گئے، مال کی کثرت میں، حکومت کی کثرت میں، اکثریت کی کثرت میں، تجارت کی، مختلف قوموں کے واقعات ہم آپ سنتے رہتے ہیں. اس سرکشی کے دور میں اللہ عز و جل نے نبی پاک انبیاء علیہ السلام کو ہر دور میں بھیجا، اور اکثر انبیاء علیہ السلام قصبہ پرس کی حالت، بے سر و سامان. لیکن میرے محترم دوستوں یہ سنا کہ ان کے پاس دعوت والا عمل تھا. دعوت ایسی زبردست طاقت تھی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اور ان کو اللہ کے آگے جھکانا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا. یہ ایسی زبردست اللہ کی پہچان کرانا، ایسی زبردست دعوت تھی. انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے عمل کو لائے.
اور میرے محترم دوستو، ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں جو قوموں کے اور نبیوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ قصہ کہانیاں نہیں کہ بھی سرسری اس کو سنیں اور کچھ الفاظ کو فکرے بول لیں اور آئی گئی بات ختم ہو جائے گی. یہ قصے نہیں، بلکہ عبرت قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور قیامت تک جیسے قرآن ہے ویسے باقی رہے گا. کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اس کے زبر زیر کو بدل نہیں سکتا. اس کے اندر اللہ نے وہ قوموں علاقوں کے اور نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور اس میں عبرت ہے کہ جس قوم نے اپنے آپ کو جس ملک اور مال اور چیزوں اور طاقت میں اپنے آپ کو سمجھا، نبی آئے، نبی نے نبی آ کے دعوت دی، اور میرے محترم دوستو اس دعوت کی برکت سے آیا وہ ان پر لوگ ہدایت پر آ گئے، اور جو اس دعوت کے عمل کے خلاف زندگی گزاری، نبی کو جھٹلایا، نبی کی بات کو انہوں نے عمل نہ کیا اور ان کے مقابلے پر آئے، تو ساری کی سارے قوم اور سارے کے سارے ملک اور مال اور ان کی چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو تباہ برباد کر کے راکھ کر دیا، اور کو یعنی عبرت کا نشانہ بنا دیا. دعوت ایسا عمل تھا میرے محترم دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو کیسی قسمہ پرسی اور کس سرزمین پر، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت شروع فرمائی، اور اس محنت پر آپ کو اور جو ایمان لاتا تھا ان کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچی. مار ہے، پٹائی ہے، خوف، بے چینی، ایک اندر سے خوف بنا رہتا تھا. لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو یہ بتانا کہ مسلمان ہو گئے، موت تھی. اور طرح طرح کے واقعات ہم سنتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس گھاٹی سے گزرے، اور کیوں نہ گزرتے کہ جب ان کے اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان گھاٹیوں سے گزرے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دعوت دے رہے تو آپ کے اوپر جو کچرا پھینکا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو گندگی آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بات کرتے ہیں تو ان کو چوکا دیا جا رہا ہے. وہ بدعت تھی، اور وہ بدعت کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرتے ہیں اور آپ کو جو چوٹ لگتی ہے. میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعوت دیتے رہے اس خطرناک حالات. حضرات صحابہ اکرام، حضرت بلال، حضرت خبیب اور جتنے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محنت میں برابر، اور ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. اور میرے محترم دوستو ایسے خطرناک دور سے وہ گزرے، لیکن وہ اندر سے پکے تھے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ایمان کی دعوت دینا انہوں نے شروع کر دی. مرد مرد میں دعوت دے رہے ہیں، عورت عورت میں دعوت دے رہے ہیں، غلام غلام میں دعوت دے رہے ہیں. فرد انفرادی محنت مکی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام، اور اللہ کے فضل کے محنت ہوتے رہی باوجود ان ساری تکالیف. میرے محترم دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹے، اور جب تکلیفیں اور پریشانیاں اور پٹائیاں اور ان کی انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. انسان آدمی ایک انسان کی ایک لمٹ ہوتی. ایک وقت آیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچتے اور فرماتے کہ اللہ کے رسول، کیا وہ زندگی میں وہ دن بھی آئے گا کہ بغیر ہتھیار کے اور بغیر خوف کے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں؟ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس گھاٹی میں گزر آ کر بول پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اچھا، ہمت ہار گئے؟ تم سے پہلے تو ایسی امتیں تھیں جن کو اس ایمان کی خاطر، دین کی خاطر ان کے سروں پر آرا رکھا جاتا تھا کہ یا تو ایمان سے ہٹ جاؤ ورنہ ان کے 2 ٹکڑے. وہ 2 ٹکڑے ہونا برداشت کر لیا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ. اور ایسی قومیں آئی، ایسے لوگ آئے کہ جن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوش کو کھینچ کر نکالا جاتا تھا، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ایک امت تیار کی جا رہی تھی، ایک سارے عالم قیامت تک آنے والے انسان، ایک بنیاد مضبوط بنائی جا رہی تھی. یہ ایک مجمع ایسا تیار ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیا کیا حالات ہیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، تفصیل ہمارے آپ کے سامنے ہے. تو وہ کیسے گھر میں فاقے آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے
کہ آخری وقت ہے، آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بس اللہ کی بس جانے کا وقت قریب ہے، اور ہمارے گھر اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ اس کو جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک دیکھ سکیں۔ تو شاگردوں نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا اماں جان اتنا تیل بھی نہیں تھا؟ فرمایا ہاں اگر اتنا تیل ہوتا تو بھوک کے مارے ہم اس کو پی نہ لیتے۔ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کام کیا، چاروں طرف سے پریشانی مسائل، یہ 13 سال مسلسل میرے محترم دوستوں اس جدوجہد میں چلتے تھے، اور اوپر سے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت پر آہستہ 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 لوگ ایمان اور دین کے اندر داخل ہوتے باوجود ان تکلیفوں کے۔ لیکن میرے محترم دوستو ایمان یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ دین سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا غم نہ کھا، یہ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے۔ میرے محترم دوستو اس دنیا میں دین چمکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے انسان قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان کی نجات، چین، سکون، عزت، راحت دنیا کی بھی اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رکھی ہے میرے محترم دوستو صرف اور صرف اللہ کے حکم حضور کی زندگی میں رکھی ہے۔ تو وہ ایک بنیاد بنانی تھی، ایک ایسے لوگ پیدا کرنے تھے جو رات دن اس کام کو، اس مقصد کو اپول لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی امتوں میں جو فرق ہے کہ میرے محترم دوستو اس امت کو دین بھی عطا فرمایا اور دین کو پھیلانا بھی اس امت کے ذمہ ڈال دیا۔ کتنے واقعات علماء فرماتے قرآن کے اندر، اور کتنے احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو بتائے، امت خیر و امم میں اس امت کا مقصد کیا ہے، اس امت کا کام کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو صحابہ اس پر چلتے رہے، حتیٰ کہ میرے محترم دوستو صہیب ابن طالب 3 سال اس گھاٹی کے اندر، اور وہ تھا سوشل بائیکاٹ، سوشل ڈسٹینس نہیں تھا، سوشل بائیکاٹ، اور اس سوشل بائیکاٹ کے اندر 3 سال تک نہ لینا نہ دینا، نہ ملنا نہ جلنا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی جا سکے نہ آ سکے، اس خطرناک حالات میں وہ گزرے آئے، اور بچے بل بلا رہے ہیں، اور عورتیں جو ہے بیچاری پریشان، کھانے کو نہیں۔ ایک صحابی کے متعلق سنا کہ فرمایا کہ وہ استنجا کرنے گئے تو اس میں کھڑکھڑاہٹ کی جو آواز آئی، تو بعد میں جو ہے اس جگہ کو مٹی ہٹا کے دیکھا تو اس میں چمڑا تھا، اس چمڑے کو نکالا، اس کو پاک کیا، اس کو دھویا، اور اس کو جلا کے اس کی راکھ بنائی، اور پھر میرے محترم اس راکھ کو پی گئے کہ اتنا بھوک کا حالت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، 3 سال مسلسل۔ لیکن میرے محترم دوستو یہ سارے حالات برداشت ہو رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، ساری تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس 3 سال کے اندر بھی ملاقاتیں، گشتیں چل رہی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی محنت کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی محنت کے باوجود ان سخت حالات کے۔ میرے محترم دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جماعت بنائی جس نے نہ گھر دیکھا، نہ اپنی خواہشات دیکھی، نہ اپنی ضرورتوں کو دیکھا، بلکہ ان کے سامنے یہ تھا کہ کیسے یہ انسانیت ہدایت پر آ جائے۔ پھر یہاں سے مکے میں سے ہجرت اللہ کی طرف سے حکم آیا، جب آپ ہجرت فرما کے چلے گئے تو وہاں بھی آپ کو اہل باطل نے سکون سے رہنے نہیں دیا، مختلف، کبھی بدر، کبھی بہت، کبھی تبوک، کبھی کس موقع پر جو ہے آپ کو طرح طرح کے جو ہے نا اذیتیں پہنچاتے رہے۔ لیکن میرے محترم دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جان نثار صحابہ نے میرے محترم دوستو یہ محنت، یہ کام اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دیا، سب کچھ لٹا دیا، اور میرے محترم دوستو لٹاتے لٹاتے اللہ عز و جل نے میرے محترم دوستو ایک قوموں کی قومیں، ملک کے ملک، علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہونے۔ جب ایک صحیح مقصد، صحیح رخ پر کام ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق جب زندگی گزرے گی اور محنت کرنے والے چھیلتے رہیں گے، یا فرمایا جیسے فرماتے تھے پڑوس سے سنا کہ ایسی محنت ہو کہ اس محنت میں حالات آئیں، پریشانی آئے اور مشقتیں آئیں، اور یہاں تک کہ جان جانے کا ایسا لگے اب جان چلی جائے گی، اس پر جمے گا۔ پھر میرے مطلب یہ اصل مطلوب ہے
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کام والے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دیتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اللہ عز و جل نے وہ معیار جو قربانی کا اللہ کیا مطلوب تھا، جو اللہ عز و جل چاہتے تھے، اس قربانی کے معیار کو پہنچے۔ پھر اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں برکتیں آنے لگی۔ پھر اللہ عز و جل نے ملک ان کے قدموں میں دیے، قوموں کی قومیں ہدایت پانے لگی، اور صرف ملک اور مال نہیں، میرے محترم دوستو، اللہ کا غیبی نظام بھی ان کے اللہ نے حوالے کر دیا۔ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، پھر اللہ عز و جل پھر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام، ہوائیں ان کے کہنے پہ چلتی تھی، سمندر دریا ان کے کہنے پہ چلنے لگے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر فرماتے کہ جاؤ، آگ کا لاوا پھٹا ہوا ہے، اور میرے محترم تمیم داری اٹھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ آگ کا جو لاوا ہے اس کو ہاتھوں سے اس کو ڈھکیل کر اس کو اندر ڈال دیتے۔ ایک صحابی جا رہے تھے کہ لوگ چوراہے پہ پریشان ہیں، تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ خون کا جانور جو ہے نکلا ہوا ہے، ہمیں آگے نہ ادھر جانے دیتا ہے نہ ادھر جاتا۔ وہ صحابی پہنچتے ہیں اور ان کے کان کو پکڑتے ہیں کہ بھی اللہ نے تجھے جس کے لیے ہلاکت کا حکم دیا اس کو ہلاک کر، ورنہ مخلوق کے خدا کو کیوں تم پریشان کر رہے؟ اور اس کو میرے محترم وہ دم دباتا اپنے جنگل کی طرف روانہ جاتا۔ کیسے اللہ عز و جل زلزلہ آ رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم دوستو اس کو ایک کوڑا مارتے زمین پر، اور زمین پر جب کوڑا مارتے کہتے کہ اس سرزمین پر کیا کوئی ناانصافی ہوئی، اور تھم جا تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ یہ سارا غیبی نظام ایک شاندار زندگی، شاندار مقصد ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑے کام کے لیے نوازا ہے۔ یہ محنت ہوتی رہی، اور ہوتے ہوتے صحابہ نے اس محنت کو کیا، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت انتشار ہم آپ سنتے رہتے کہ چاروں طرف سے کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی مانے زکوٰۃ بن رہا ہے، کوئی جو ہے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، قبائل جو ہے مختلف چاروں طرف سے جو ہے مدینے پر جو یلغار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق، اللہ نے ان کو یہ امت کو ایک سبق سکھانا تھا کہ ایسے خطرناک حالات کہ چاروں طرف مدینہ گھیرے میں آ گیا، اور سخت ترین حالات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب امت اس وقت اس ایسے حالات میں بھی کیا کرے؟ تو وہ اسامہ کا لشکر جو آپ نے بھیجا، ساتھیوں نے کہا امیر المومنین اس لشکر کو تو روک دے، یہ ساری چاروں طرف سے جو یہ، تو کہا نہیں، اس لشکر کو تو جانا ہوگا، اور آپس میں جو ہے اور لوگوں کو تیار کیا کہ تم بھی جو ہے نا جماعت بنا کے چاروں طرف جو پھیل جاؤ۔ کہ امیر المومنین کیا ہوگا، مدینے کا کیا بنے؟ کہا مجھے مدینے کی اگر آگ کی پٹی بھی بن جائے تو میں اس کو گوارا کر دوں گا، لیکن دین میں نقص ہو، دین میں کمی آئے، یہ ابوبکر برداشت نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، کیسے سخت الفاظ آپ نے بولے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہی ہوگا تو بھی میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کا دین میں کمی آئے یہ ابوبکر برداشت نہیں کرے گا۔ اور سنا 3 دن مسجد نبوی کے اندر نماز اور اذان دینے والا، پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، امت کو ایک راستہ دکھایا کہ اس سارے حالات، پریشانی، تکلیف اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سارے قیامت تک آئیں گے حالات، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت ہمیں کام سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کام پر متوجہ کیا، کام کرتے رہے، بڑی بڑی طاقت ایسی زبردست۔ مولانا الیاس یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری کی ساری دشمن کی توپیں اور سارے اس کے ہتھیار تم پر متوجہ ہوں، اور وہ تم پر حملہ کریں، اور تم کو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ساری قوتوں کو بے اثر کر دے گا۔ اور اس زمانے میں جب پاکستان بنا، آپ حضرات نے سنا ہوگا، کچھ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ حساب سے ہی سنا کہ وہ لاشوں کی لاشیں پاکستان میں آنا، لاش، قتل و غارت، خون خون، اور چاروں طرف جان بچانا مشکل۔ اس وقت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بیچ چوراہے کے بیچوں بیچ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اور جو ان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑیں گے،
اور جو ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے۔ اور اس وقت بھی محنت، یہ فساد، قتل و غارت، جان یقینی تھی، جان جانا یقینی تھی، موت یقینی تھی، لیکن کام والوں نے کام کیا، ایک بنیادیں بنائی۔ میرے محترم دوستوں، وہ سارا کام آج ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کام کی نسبت عطا فرمائی۔ ابھی پچھلے دنوں رائے کا جو اجتماع تھا، اس میں مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ کے بیان اور بھی حضرات کی کئی نصیحتیں، کئی بات، ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن نہیں، لک ڈاؤن ہے، لک ڈاؤن۔ یہ ہمیں آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں آگے کیا ہے، اب ایک قبر ہے، حشر ہے، پولیس رات ہے، پھر آگے کی منازل کے ساتھ پھر یا تو جنت ہے جہنم۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے دیے، کام سمجھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حالات میں کیسے کام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا ہے اور کیسے طاقتور ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں مدینے میں، واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو کیسے گھبرائے ہوئے، 3 دن ان کا مہمان رہتے ہیں، جب صبح بات ہوتی ہے تو حضرت علی کہتے ہیں اچھا میرے پیچھے چل۔ لیکن دیکھو اگر کوئی شک شبہ خطرہ محسوس ہوگا، میں اپنا جوتا یا استنجا کرنے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلتے رہنا۔ کیسا خوف ہوگا، لیکن کام نہیں چھوڑا، اور وہ خوف کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ کہاں یہ خوف اور ایمان لاتے ہی اللہ نے میرے محترم دوستوں زندگی کا آیات پلٹ کے رکھ دی، بیت اللہ کے بیچوں بیچ اعلان کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد کو ہستی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے لاڈلے رسول، اور بیت اللہ اللہ کا ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن مکے کے اندر آپ اللہ کے رسول اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کچرا ڈالا جا رہا ہے، ہوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کیسے کیسے واقعات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ان حالات میں، ان چیزوں میں کرنا کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں 5 اعمال دے کے گئے، 5 اعمال اپنی ذات سے کرنا۔ پچھلے سالوں میں کراچی میں 3 چلے والے جب گئے تھے، شاید ساتھی ہوں گے اس میں، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کارگزاری لے رہے تھے، تو حالات مسجد کا کام یہ، مسجد کا کام یہ، ہمارے مسجد کی تعلیم اس وقت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اچھا اس مسجد کی تعلیم میں آپ شریک ہوتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں حضرت وہ تو مسجد میں تعلیم بڑی پابندی سے ہوتی ہے، تو مسئلہ تو میرا ہے کہ 5 اعمال جو ہے نا، اور گھر گھر کی محنت۔ مولانا عجیب صاحب تو اکثر کہتے ہیں یہ اجتماعات اور ان تقریبات پہ جماعتوں کو نکالنے اصل بنیاد نہیں، ہماری اصل بنیاد تو جماعت سے جماعت نکلے۔ ابھی مشرق میں بتا رہے تھے 125 سے 35 کے قریب جماعتیں آئی ہیں، پھر بڑے بڑے شہروں کی جماعتیں اجتماع کی محنت کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ان جماعتوں کو استعمال کر کوئی گھر نہ چھوڑے، جس علاقے میں جماعت جائے ان گھر کو کھنگال ڈالے، ہر مسلمان کے پاس پہنچے، صبح شام رات دن۔ ہمارا مقصد ہی بتاؤ، ہمارے سامنے اجتماع ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم اجتماع میں حاضر ہو نہ ہو، لیکن محنت اجتماع ہو نہ ہو سے میں کیا ہو، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ ایسے خطرناک حالات میں حضرات صحابہ اکرام نے اور بعد والوں نے کام کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو، ہمارے گھر جتنے ہیں یہاں تو سارے 100% اللہ کے فضل سے پاکستان میں مسلمان، 100% ہمارے محلوں کے 500 گھر ہے، 5000 گھر ہے، تو 5000 گھر میں گھر کی تعلیم زندہ ہو، کتنا زبردست! نبوت کے فرائض میں سے ہے تعلیم مسجد نبوی کے اندر، اور پھر فرمایا یہ تعلیم کا عمل کتنا جاندار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے نکلتے ہیں اور مشورے کے بعد کہ ہاں میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں،
وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے. وہ جب آتے ہیں راستے میں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اپنے گھر کے بہن کو جاؤ، گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ تعلیم چل رہی تھی. سخت ترین دل ایسا کو عمل کرنے والا کو آج امت میں پیدا نہیں ہوا. اس شخص کا بھی اس تعلیم کی برکت دل موم ہوگی. اب یہ جب تعلیم ہمارے گھر ہوگی اور ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی سنت کے مطابق، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اب یہ جب تعلیم اور ذکر اور تلاوت اور راتوں کو اٹھنا ہر گھر میں، اگر 500 گھر ہمارے محلے میں ہیں اور یہ سارے اعمال زندہ ہو جائے تو میرے محترم سے فرمایا کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے نظر آتے، اللہ کو فرشتوں کو ایسے گھر ہی اس کو ستاروں میں چمکے ہوئے نظر آئیں گے. برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، جادو، آسے، بیماریاں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں. 100% ہمارا اگر مجموعہ تعلیم پر آ جائے، پھر حضرت مولانا الیاس اس زمانے میں فرمایا کہ 100% نمازی، بلکہ یوں فرمائے گا کہ 50% لوگ نمازی بن جائیں، مسلمان 50%، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تنزل کو ختم کر دیں گے اور کافروں کا ترقی جو ہے اس کو اللہ روک دیں گے. اور 91% مسلمان نمازی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، اب 100% نمازی. میرے بہت اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. پہلے فرصت زیادہ نہیں ملتی تھی، اب اللہ نے ہمیں ٹائم دے دیا. گھر کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، گھر کی تعلیم کو بھی دے سکتے ہیں، گھر گھر جانے کی محنت بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو دینی تربیت کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اور میرے محترم دوستو، ہمارے گھروں میں جو اعمال اس وقت سنت کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف ہمارے گھروں کی معاشرت جو بدلی ہوئی، ہم بیٹھ کے مشورہ کریں بھی کیسے ہمارے گھر، پھر ہمارے گھروں میں دعاؤں کا سلسلہ چل جائے. قوت دعا کو بڑھانا یہ اصل موضوع ہے. میرے محترم دوستو، گھر کی تعلیم محلے کے اندر، مسجد میں نہیں، مسجد کے بعد ماشاءاللہ ساتھیوں نے کیا، الحمدللہ اللہ نے مسجد کھول دی. مسجد میں ہمارے کوئی ایسا کام والا ساتھی ایسا نہ رہے جو تعلیمی شریک ہو. پھر 3 دن کا ہمارا نکلنا، یہ وہ 5 اعمال میرے محترم دوستوں کو زندہ کرنے کا موقع دیا اللہ نے. اور پھر یہاں سے الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، آپ حضرات کی محنت اور دعائیں اور فکر کی برکت سے اللہ نے جو 3 چلے کی جماعتیں چلا دی، سال کی جماعتیں چلا دی. میرے محترم دوستوں، اس وقت ہے موقع، اس وقت آگے بڑھنے کا اور اس وقت میں آپ کو پیش کرنے کا. جب مارکیٹ میں کوئی چیز کم ہو جاتی یا کم ملتی ہے، شارٹیج ہو جاتی ہے، تو اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. 100 کی چیز 1000 میں بکا کرتی ہے اور لوگ خوشی خوشی لے جاتے ہیں. اس وقت میرے محترم ساری دنیا کے اندر جو حال ہے آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہے امت پر، سارے انسانی اور ساری انسانیت پر راستہ نہیں، سولوشن کسی کے پاس نہیں. مسئلہ میرے محترم اس کا حل اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ حضور کے طریقے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے، یہ گشت ہے. جب گشتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ذکر ہوگا، تعلیمی حلقے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمانا آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیں گے. راتوں اٹھ کے رونے والے ایسے مجمع تیار کریں، گھر گھر محنت کریں. پھر ہمیں ایک موضوع مل گیا، اجتماع ہمارے سامنے، پھر اللہ کے فضل سے جماعتیں آئی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل ان میں ایسا ہم اپنے آپ کو باقی کاموں کو مختصر، میرے محترم دوستوں سارے دنیا کے کام ہو ہی رہے. ان پچھلے 8 مہینے سے کیا ہوا؟ ہر کام چل رہا ہے، تجارت بھی چل رہی، جا بھی رہے، مارکیٹ بھی چل رہی. ٹھیک ہے، ہم ساری SOPs کا خیال رکھیں، ساری پابندیاں کریں، جو حکومت کہتی ہے اس کا آپ خیال رکھیں. ہم بالکل ماسک پہن کے جائیں، سینیٹائزر رکھیں، سب اس کی رعایت کرنا ہے. جن کے پاس جانا ہے ان کو بھی احساس ہو کہ ہاں بھائی یہ سارے احتیاط کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی حرام تو نہیں. ہم ہمارے تو ویسے ہی بڑے چاہتے ہیں کہ بھئی جو حکومت کے قانون قواعد ہے ہم اس کی مخالفت نہ کریں. لیکن میرے محترم نہ جانا یا کم کر دینا یا اس میں جو ہے تھوڑی سی کمی آ جائے تو میرے محترم دوستوں پہ یہ امت کہاں جائے گی؟ کس کے پاس راستہ ہے؟ راستہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ ایک کے پاس جا کر ایسی ایمان کے بول میں ایسی طاقت ہے اور ہمارے اپنے ایمان کے بڑھنے کا اللہ نے ذریعہ دیا ہے. جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ سے ہونے کو جب لوگوں میں بیان کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا. جنت کے وعدے اور جہنم میں جو اللہ نے ہولنا کیا رکھی ہیں، قبر، حشر، یہ ایسے تذکرے ہیں، اس تذکروں سے میرے محترم دوستوں ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے گی. ہم عمل پر آ جائیں گے اور ہم توبہ کرنے پر آ جائیں گے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ہمیں اللہ موقع دے گا.
اس وقت موقع اچھا ہے، اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے روٹینلی ہم نے اپنا وقت لگایا، اپنے چلے اپنے وہ، ایک ہے کہ ہم اس وقت وقت کا تقاضا یہ کہ 4 مہینے لگا لیے نا، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ 4 مہینے لگا۔ ہر سال 4 مہینے بھی لوگ لگاتے، لوگ سال کے لیے بھی تو جاتے۔ تو میرے محترم تو ہم تو اس وقت اپنے آپ کو اپنے سارے کاموں کو سمیٹ کر آگے پیچھے کر میرے محترم دوستوں ہم آگے بڑھیں اور ایسی یعنی نقل و حرکت زندہ کرے کہ چاروں طرف سے، بلکہ ملکوں کے اعتبار سے بھی ہم سوچیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی کچھ ملکوں کی جماعتیں بن بھی گئیں، اللہ نے چاہا اور بھی اللہ راستہ کھولے گا۔ جتنا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، عمل کرے گا، دعائیں کرے گا اور گھر گھر محنت کرے گا، اللہ کو پیار آ جائے۔ میرے وہ تو سب کو توبہ کریں۔ آج ابو واسط تو بارہا یہ بات کہتے تھے، ہم آپ سنتے رہتے تھے کہ سب کو توبہ کرو۔ آج تک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا، ہم اس پہ توبہ کریں، امت کو توبہ کرائیں۔ میرے محترم یہ توبہ استغفار ایسا زبردست عمل ہے کہ حقیقتاً اگر ہم سب مل کر اس پر توبہ اور نادم ہو جائے تو اللہ عز و جل کا آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آگے میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایک قوم یونس علیہ السلام کی ہم آپ سنتے ہیں بڑوں سے کہ وہ نافرمانی اور حکم عدولی اور قوم جو سرکشی پہ آئی ہوئی تھی، یونس علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مان لو، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے دین پہ چلو، لیکن وہ قوم سرکشی پہ رہی۔ پھر آخر میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، کالی بادل آئیں گے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس لیے توبہ کرو۔ لیکن قوم اپنی سرکشی میں، اپنے خواہشات میں، اپنی مرضی والی زندگی گزار رہی تھی، وہ گناہ و نافرمانی مبتلا تھی۔ جب دعوت دیتے دیتے ایک وقت ایسا ہے کہ وہ عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہونے لگے، تو یونس علیہ السلام تو نکل گئے۔ اب ان کے جو بڑوں نے، جو وہاں کے جو قوم کے جو بڑے تھے، انہوں نے وہ بادل، وہ آندھیاں، وہ ساری چیزیں ان کو نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا اب تو یہ جو کہا تھا یہ اب نظر آ رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، کچھ کیا کریں؟ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے کہ اب یہ کرتے ہیں کہ مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، بچوں کو الگ، حتیٰ کہ جانور اور دودھ پیتے جانور کے بچوں کو بھی انہوں نے الگ کر دیا، اور سب نے آؤ بکا، توبہ، رونا، معافی، استغفار، ایسے قوم رونے لگی، اللہ کے آگے جھک گئی، اللہ کے آگے معافی مانگنے کی، کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک واحد قوم ہے کہ اللہ کا عذاب آسمانوں سے زمین پر آنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب اس توبہ استغفار میں سے ٹال دیا۔ بڑی طاقت ہے ایمان میں، بڑی طاقت ہے، اور ایمان والا میرے موضوع کتنا بڑا قیمتی ہے۔ یہ ساری کائنات، جتنے بڑے اعظم، جتنے بڑے بڑے ملک نظر آ رہے ہیں میرے محترم دوستو، ان کے ملک مال اور ان کی جو نئی ٹیکنالوجی اور اتنی بڑی دنیا بنا رکھی، اس کے لیے کائنات باقی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ 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 کہنے والا جب دنیا میں نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے۔ یہ ساری کائنات ایمان والوں کے لیے، اور مسئلے فیصلے کافروں کے اور جو اللہ کے نافرمانے ان پر فیصلے نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے تو جنت بنائی اللہ نے۔ تو مسئلہ ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں کے اعمال، ایمان والوں کا اللہ کے تعلق، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو اللہ جاننا، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی لگانا، نبی والی زندگی گزارنا۔ جب مسلمانوں کے معاملہ، رہن سہن، معاشرت، عبادت، عقائد، جب مسلمانوں کے صحیح اپنے اس رخ پہ آئیں گے تو میرے محترم دوستوں پھر اللہ عز و جل اس اعمال کی برکت سے خیر کے، امن کے، چین کے، سلامتی کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے اعمال میں کمی آ گئی تو پھر میرے محترم اللہ تعالیٰ عمومی پھر ساری دنیا میں اس کے مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف عذاب کی شکلیں بنیں گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے۔ میرے محترم یہ زندگی چلاؤ، سب کو جانا ہے۔ اللہ نے ہمارا لوح محفوظ میں جب پیدا ہونے سے پہلے، اس کائنات کے بننے سے پہلے سب کچھ لکھ ڈالا، کب مرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں مرے گا، کیا وجہ ہوگی، کاز جو ہے، ڈیٹ آف کاز جو ہے، کس وجہ سے مرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کہ ایک پتا اللہ کی مرضی سے نہیں گرتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. اللہ اس کا اللہ چاہے نفع میں نقصان دے دے، نقصان میں نفع دے دے، یہ اللہ کے لیے کون پوچھنے والا؟ وہ اللہ ہے، ورا ہے. میرے محترم اللہ نے سب کچھ لکھ ڈالا، موت اپنے وقت پر آئی. وہ ہیں خوش قسمت لوگ جو اللہ کے دین کے کام کرتے ہوئے اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، اپنی قربانیاں لگا رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں، اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور ان کو اعمال پر ڈال رہے ہیں، اور وہ راستے پر جس میں دنیا آخر کی کامیابی ہے. رات دن اپنی قربانیاں، محنت، مجاہدے، مشقتیں، اپنی ساری چیزوں کو قربان کریں گے، حتیٰ کہ میرے محترم دوستو اپنی جائے حاجات کو بھی اس دین کے پھیلانے اور دین کے لیے قربان کریں گے. تو کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، چیخ پکار ہوگی، لوگ ہر آدمی نفسی نفسی پکار ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نہیں ہوگا. لوگ اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ایسے گناہ گار ہوں گے کہ پورے کے پورے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اس وقت میرے محترم دوستو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل ساکت ہو جائیں گے، اور ایک دن 50,000 کے برابر ہوگا. کیسا سخت ترین دن ہوگا کہ تانبے کی زمین ہوگی، سورج سر پر ہوگا، لوگ چلا اٹھیں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیج دے مگر یہاں سے جو ہے نا نجات دے. حالانکہ میرے محترم دوستو یوں سنا کہ جہنم کی آگ کا جلا ہوا انسان اگر دنیا کی آگ میں اس کو ڈالا جائے تو اس کو میٹھی نیند آ جائے گی. لیکن وہ حشر کا میدان ایسا سخت ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، اللہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہوں گے. ایک مجمع کو اللہ اٹھائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. پوچھنے والے پوچھیں گے کون لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں؟ تو آواز آئے گی کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے دین کی خاطر مارے پھرتے تھے. انہوں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا، انہوں نے اپنے سارے تقاضوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنی ذاتی چیزوں کو نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں جو جائز تھیں وہ بھی ان کے سینے میں دفن ہو گئی، اور میرے دین اور میرے دین کے لیے مارے پھرتے رہے. اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان سے حساب لوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے سامنے حساب لوں. اس سے ان کو جنت میں بہت مزہ ہے. آخرت میں تھوڑی سی زندگی ہے. یہ سارے انسان جس رخ پہ جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے. یہ اللہ نے وہ زبردست کام دیا ہے. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا میرے محترم دوستو کہ کیسے سارے انسانوں کا راستہ کریں گے اللہ ہمیں آپ کو آگے پر. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ نے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا اس کام کی طرف تو پریشان ہوئے کہ باری تعالیٰ میں اتنا بڑا کام کیسے کروں. تو بڑے بڑے مشائخ علماء اکرام نے کہا آپ سے کہا جا رہا ہے الیاس ہم تم سے کام لیں گے، کام اللہ لے گا، مسئلہ میرا ہے. میں اب مشورے سے اپنے بڑوں کے ساتھ پیش ہو جاؤں، جو مشورے میں جو باتیں ہوتے ہیں اس میں شروع کر دیں. ابھی ایسی فضا کراچی میں بنا دے کہ کوئی آدمی کوئی گھر باقی نہ رہے. اور اللہ نے ہمیں میں نے فضل فرمایا یہ جماعتیں ہماری معاون کے لیے آئی ہیں، ہم ان جماعتوں کو لیں، خوشی لیں، ترتیب بنائیں. ایک ہے جماعت آئی عصر میں گئے، شام کو چلے گئے، صبح آ گئے، باقی جماعت اپنا عمل وہ تو کرے گی انشاءاللہ. نہیں بھائی ہم جماعت 10 آدمیوں کی ہے، کم سے کم 15-20 آدمی اس کے ساتھ 24 گھنٹے 2-3 دن کی تو بات ہوتی، ہم ان کے ساتھ رہیں. کچھ نہیں تو کم سے کم ترتیب بنا لیں کہ 5-7 ساتھی صبح رہیں گے، زور سے لے کر رات تک جو ہے یہ رہیں گے. اگر ہم جماعتوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر سارے گھروں میں ملاقات، کوئی صبح ملے گا کوئی شام ملے گا، پھر جماعت چلی جائے فضا بن جائے گی. پھر ہم انشاءاللہ میں نے اپنی مسجد کو میرے متضع اعمال دعوت سے دعوت کرنا، اور ان اعمال کو جو ہم سے کہا جا رہا ہے ان اعمال اپنی ذات سے یہ اللہ نے موقع دیا ہے. گھروں کے اعمال، گھروں کی زندگی یہ میرے متضع اس کو چالو کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. اور اس لیے میرے متضع سارے اجتماعات، اس لیے ہمارا جمع ہونا، ہم سب میں سے میرے محترم دوستو ہم اور آپ اس سب کے محتاج ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں چمکے گا، اللہ ہمیں چمکائے گا. کسی نے کہا کہ عمر تیری وجہ سے اسلام چمک گیا. عمر نے کہا نہیں، اسلام کی وجہ سے عمر کو اللہ نے چمکایا. میرا تو یہ حال تھا کہ میری خالہ پھوپھی کہا کرتی تھی کہ عمر تجھے تو جو ہے بکریاں چرانا نہیں آتا، تیرا کیا بنے گا. میرے محترم دوستو اللہ ہمیں اس دین کی خاطر جیسے اللہ نے صحابہ کو دنیا میں چمکا دیا. صحابہ آج تک کتنے بلال پاک ہوں گے، بلال آرکیٹ ہوگا، بلال روڈ ہوگا، بلال شاہراہ ہوگی، بلال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نام ہو. کون ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ؟ حبشی غلام. لیکن وہ کیا کام کر کے گئے.
آج تک ان کے نام کوئی کہہ دے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے محترم دوست، اللہ ایسے چمکائیں گے. صحابہ کو اللہ نے، وہ تو ایمان کے پکے تھے، ہم تو بڑے کمزور ہیں. اللہ کی مدد 50 گنا زیادہ ہمارے سے. حضور نے خوشخبری سنائی، ایک دور آئے گا جو اس سنت کو، اس عمل کو زندہ کر کے مٹی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ 50 شہیدوں کے برابر ان کا اجر ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. تو اس سے بھی سب کی ارادے ہے نا انشاءاللہ تعالی کہ بھئی بس ابھی چند دن رہ گئے، اپنے مسجد میں، اپنے علاقے میں جماعتوں کو لے جائے. جماعتیں نہیں ہیں تو بھی ہم اپنے گھروں مسجد کے اطراف، مسجد کی مشکل ہے تو آس پاس جیسے ماشاءاللہ پہلے کرتے رہے، ایسی فضا بنائے کہ چاروں طرف کام والے جمع ہو، مشورہ کریں. 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، جیسے اللہ میں ہمت کرا کے چاروں طرف ہر محلے ہر آدمی سے مل کر ان کو، اور مل کر تشکیل نہیں کرنی بلکہ دعوت دینی کہ ایمان کے بول، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے وعدے، جنت، دوزخ، آخر. یہ بولیں 15 20 25 منٹ ایک سے جب بولیں گے ہمارے ایمان میں حرارت آئے. سامنے والا بھی انشاءاللہ تعالی فکر مند ہو جائے گا، اللہ اس کے اندر بھی کرنٹ پیدا کرے گا. تو ایسے گھر گھر جا کے خوب تشکیل. تو ہماری ایسا فرمایا کرتے تھے نا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ منوں کے حساب سے ترغیب دیتے تھے، چھٹانگ تشکیل ہوتی تھی. تو ہم بھی جو ہے ایمان کے تذکرے، آج تذکرے ختم ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں. اس سے اور زیادہ جو ہے ڈپریشن، دن بدن ڈپریشن ہو رہا ہے. فضا بنی، اب ہم اپنی فضاؤں کو اس توڑیں، اور دعوت والا عمل ایسا ہے کہ بڑی سی بڑی چیزوں کو اللہ ختم کر دے. تو انشاءاللہ سب کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.